اس سے پہلے کہ عمران اسے جواب دیتا، مینیجر نے عمران کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے اسے کھڑا کر دیا۔ عمران کو اس کے رویے پہ حیرت ہوئی، لیکن وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر مینیجر نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بولا، ہاں تو مسٹر، کیا قصہ تھا پرندے کا؟ عمران بڑی سادگی سے بولا، قصہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ پرندہ ضرور تھا نیلا سا۔ اوہ، تو وہ تمہاری گردن میں لٹکا کیوں نہیں؟ بس نہیں لٹکا۔ مینیجر نے میز کی دراز میں سے لوہے کا ایک 2-2.5 فٹ لمبا راڈ نکالتے ہوئے پوچھا، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ عمران نے کہا، کسی نے بھی نہیں، میں تو والدین سے چھپ کر یہاں آیا ہوں۔ مینیجر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اس سے پہلے کہ میں تمہارے بھیجے کو پاش پاش کر دوں، سچ بتا دو کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ عمران بولا، آپ ہی بتائیے مجھے یہاں کون بھیج سکتا ہے؟ والد صاحب تو منع کرتے ہیں کہ جہاں عورتیں ہوں وہاں مت جایا کرو۔ وہ بظاہر لاپرواہی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں لوہے کے راڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک مینیجر نے راڈ پوری طاقت سے عمران کے سر پر مارا۔ عمران ایک دم پیچھے ہٹا اور مینیجر اپنی ہی جھونک میں میز سے جا ٹکرایا۔ موقع اچھا تھا، اگر عمران چاہتا تو دروازہ کھول کے باہر نکل سکتا تھا، لیکن وہ ایک طرف کھڑا ہو کے پوچھنے لگا، آپ کو چوٹ تو نہیں آ گئی؟ مینیجر نے ایک بار پھر راڈ گھما کر عمران کے سر پر مارنا چاہا۔ اس بار بھی عمران نے اس کا وار خالی دیا اور بولا، آپ خواہ غصہ ہو رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کلب میں نہ آؤں تو نہیں آؤں گا، غصہ تھوک دیجیے۔ عمران کے رویے نے مینیجر کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جس وقت وہ گرا تھا عمران آسانی سے بھاگ سکتا تھا، لیکن بھاگنے کی بجائے وہ یہیں کھڑا الٹا اسے زج کر رہا تھا۔ مینیجر کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پرندہ؟ بکواس، بالکل بکواس، یہ ہمارے کلب کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ تم یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ اور مجھے آئندہ تمہاری شکل اس کلب میں نظر نہ آئے۔ عمران ایک دم سنجیدہ ہو کر بولا، آپ میری توہین کر رہے ہیں۔ مینیجر اس کے بدلے ہوئے لب و لہجے اور سنجیدہ انداز پر چکرا کر رہ گیا۔ آخر تم ہو کون؟ عمران نے کہا، میں جو کوئی بھی ہوں آپ کا دشمن نہیں ہوں۔ میں نے اس پراسرار پرندے کے بارے میں اخبار میں پڑھا تھا، اس لیے معلوم کرنے چلا آیا۔ اخبار میں پڑھا تھا؟ میری بکواس لکھی ہے اخبار والوں نے۔ جی ہاں، سچ کہوں تو مجھے بھی اس کہانی پر یقین نہیں ہے۔ تو پھر تم نے یہ ڈرامہ کس لیے کیا؟ دراصل میرا پیشہ ہی ایسا ہے، میں ایک اخباری رپورٹر ہوں۔ چندر نگر کے مشہور اخبار اجالا کا نام تو سنا ہوگا آپ نے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم رپورٹر معلوم نہیں ہوتے، مینیجر نے اس کے نفیس لباس اور عمدہ جوتوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یقین کیجئے میں رپورٹر ہی ہوں، یہ سب میں نے اس لیے کیا کہ آپ مجھ سے کھل کے بات کریں، اور یہی ہوا، آپ نے غصے میں بتا دیا کہ یہ سب کلب کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔ یقیناً آپ نے دوسرے رپورٹرز کو بھی یہی کہا ہوگا۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ جمیل شہر کا بہت بڑا آدمی ہے؟ ہاں، بات بھی ٹھیک ہے، کلب ایسے ہی بڑے آدمیوں کی وجہ سے چلتے ہیں۔ مینیجر نے شہر کے ایسے بڑے آدمیوں کو ایک گالی دی، پھر خاموش ہو گیا۔ عمران نے کہا، میں آپ سے متفق ہوں کہ کلب کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سازش کی گئی ہے۔ میرا اخبار بھی متفق ہو جائے گا، لیکن صحیح حالات کا علم ہونا ضروری ہے۔ مجھے بتائیے کہ جمیل آپ کے کلب کو بدنام کرنا کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ میں نے الیکشن میں اس کی مخالفت کی تھی۔ لیکن میرا خیال ہے جمیل نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا۔ وہ خود الیکشن نہیں لڑتا، اپنے امیدوار کھڑے کرتا ہے۔ میری مخالفت کی وجہ سے اس کے 2 امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اوہ، اور اس کے باوجود بھی وہ آپ کے کلب میں آیا کرتا تھا؟ ہاں، مجھے خود حیرت تھی، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں وہ اس طریقے سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے آدھے سے زیادہ مستقل ممبروں نے کلب سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اور روزانہ کے گاہکوں میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے۔ عمران نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، اگر یہ سچ مچ کوئی سازش ہے تو بہت جلد اس کا پردہ چاک ہو جائے گا، کیونکہ میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک حقیقت معلوم نہ کر لوں۔ شام بڑی خوشگوار تھی، سورج دور پہاڑیوں کی جانب جھک رہا تھا، اور یہ سیرگاہ بھی بہت خوبصورت تھی جہاں اس وقت عمران چہل قدمی کر رہا تھا۔ چلتے چلتے اچانک اسے ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اسے گرتے دیکھ کر آس پاس کھیلنے والے بچے ہنسنے لگے، لیکن جب اٹھنے کی بجائے وہ بے حس و حرکت پڑا رہا تو بچے سہم گئے۔ جس جگہ وہ گرا تھا اس کے قریبی بینچ پر 2 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے ساتھ آئے ہوئے لڑکوں کو آوازیں دینے لگیں۔ لڑکوں نے آ کر عمران کو سیدھا کیا، پھر ان میں سے ایک نے کہا، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے۔
ایک لڑکی بولی، دیکھیے کہیں سر تو نہیں پھٹ گیا؟ لڑکے نے ٹٹول کر دیکھا، نہیں، چوٹ تو نظر نہیں آ رہی۔ ایک دو لوگ جو وہاں چہل قدمی کر رہے تھے کہنے لگے شاید انہیں کسی قسم کا دورہ پڑا ہے۔ وہ بھی اسے ہوش میں لانے کی تدبیر کرنے لگے لیکن ناکام رہے۔ ایک لڑکا بولا، کیوں نہ اسے اٹھا کر گھر لے جائیں؟ دوسرا بولا، ہاں بیچارہ آخر کب تک یہاں پڑا رہے گا؟ لڑکیوں نے بھی اس بات کی تائید کی، لیکن تیسرا لڑکا جو اب تک اس سارے معاملے سے الگ تھلگ کھڑا تھا کہنے لگا، میرا خیال ہے اسے گھر لے جانا ٹھیک نہیں، مجھے یہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ برا ہی صحیح، لیکن اس وقت اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ انہوں نے عمران کو اٹھایا اور کسی نہ کسی طرح گھسیٹ کر کوٹھی تک لے آئے۔ اس دوران وہ تیسرا لڑکا ان کی مدد کرنے کی بجائے الگ تھلگ چلتا رہا۔ کوٹھی میں پہنچ کر انہوں نے عمران کو بتیرا ہلایا جلایا، اسے آوازیں دیں، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مارے، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ آخر تھک کر انہیں ڈاکٹر کو فون کرنا پڑا۔ میری بات مانو، یہ بے ہوش نہیں ہے، بن رہا ہے، وہی لڑکا بولا۔ کیسی باتیں کرتے ہو شوکت؟ بھلا کسی کو بے ہوش بنے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے لڑکے نے کہا۔ اتنے میں ایک خوش شکل اور خوش لباس بوڑھا آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی عمر 60 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن صحت اتنی اچھی تھی کہ سفید بالوں کے باوجود جوان معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے بچوں، اور یہ لڑکا کون ہے؟ پتہ نہیں ابا حضور، یہ پارک میں ٹہل رہا تھا، اچانک گرا اور بے ہوش ہو گیا، ایک لڑکی نے جواب دیا۔ بوڑھے نے مسیری کے قریب آتے ہوئے کہا، تم لوگ بہت بے وقوف ہو، ہٹو مجھے دیکھنے دو۔ اس نے عمران کی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی کو غور سے دیکھا، پھر اس کے چہرے کو بڑی نرمی سے تھپ تھپایا اور اس کی جیبیں ٹٹولتے ہوئے بولا، لباس سے تو بہت عالی حیثیت لگتا ہے۔ کوٹ کی اندرونی جیب سے اسے ایک وزٹنگ کارڈ مل گیا۔ وہ ہلکے سے ہنسا، دیکھا میں نہ کہتا تھا یہ کوئی ذی حیثیت آدمی ہے، یہ دیکھو اس کا کارڈ، اس کا نام شہزادہ ستوت جاہ ہے۔ لیکن چچا جان، ضروری نہیں یہ کارڈ اسی کا ہو سکتا ہے یہ شہزادہ ستوت جاہ سے ملنے جا رہا ہو۔ جو لڑکا عمران کی بے ہوشی پر شک کا اظہار کر رہا تھا اس نے کہا، ہرگز نہیں، یہ کوئی عام آدمی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی تو شکل ہی شہزادوں جیسی ہے، یہ ضرور کوئی شہزادہ ہی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے ملنے آیا ہو۔ وہ لڑکی جس نے اسے ابا حضور کہا تھا اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر دیکھنے لگی۔ بوڑھا سر ہلاتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، شہزادہ ستوت جاہ، نام سے ہی شان ٹپکتی ہے۔ دوسری لڑکی بولی، مامو جان، شوکت بھائی کا خیال ہے کہ یہ شخص بے ہوش نہیں ہے، بن رہا ہے۔ اوہ، اور تمہارا کیا خیال ہے ریحانہ؟ ہم جس طریقے سے اسے کھینچ کر لائے ہیں اسے ہوش میں آ تو جانا چاہیے تھا۔ گویا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بن رہا ہے؟ جی ہاں، بظاہر لگتا تو ایسا ہی ہے۔ نہیں ابا حضور، دوسری لڑکی بولی، میرے خیال میں یہ سچ مچ بے ہوش ہی ہے۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اچھا بھائی، جو لوگ اسے میری طرح بے ہوش سمجھتے ہیں وہ یہیں ٹھہریں، اور باقی جو لوگ اسے بنا ہوا سمجھ رہے ہیں کمرے سے چلے جائیں۔ یہ نواب جاوید مرزا تھا، جو مزاج کے اعتبار سے جھکی آدمی تھا۔ جو بات اس کے ذہن میں بیٹھ جاتی کسی صورت نہ نکلتی۔ اس کے 3 بھتیجے شوکت، عرفان اور صفدر اور اس کی بھانجی ریحانہ اکثر اس سے متفق نہ ہونے کی وجہ سے ڈانٹ سنتے تھے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے بڑی توجہ سے عمران کا معائنہ کیا، پھر جاوید مرزا کی طرف مڑ کر بولا، آپ کا کیا خیال ہے نواب صاحب؟ نہیں ڈاکٹر، پہلے تم اپنا خیال ظاہر کرو۔ ڈاکٹر شش و پنج میں پڑ گیا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا اور اس خاندان سے اسے ہر ماہ سینکڑوں روپے کی آمدنی ہوتی تھی۔ وہ جاوید مرزا کے مزاج سے بخوبی واقف تھا، اس لیے واضح جواب دینے کی بجائے محتاط انداز میں بولا، اگرچہ بے ہوشی کافی گہری ہے لیکن مرگی کا مرض معلوم نہیں ہوتا۔ خوب، گویا تم بھی مجھ سے متفق ہو، مگر یہ ہوش میں کیسے آئے گا؟ یہ ہوش میں خود بخود آ جائے گا، میرا خیال ہے دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں ڈاکٹر، میرا خیال ہے کہ دوائی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے خیال میں دوا کی ضرورت ہے تو یقیناً ہوگی، کیونکہ آپ مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہیں۔ میں فی الحال ایک انجیکشن لگائی دیتا ہوں۔ انجیکشن؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے آج کل کے معالجوں کو، انجیکشن کے علاوہ کوئی اور علاج سوچتا ہی نہیں۔ یک بیک عمران اٹھ کر بیٹھ گیا اور غصیلے لہجے میں بولا، گیٹ آؤٹ آل آف یو۔ پھر چاروں طرف دیکھ کر شرمندہ ہو جانے کے انداز میں بولا، اوہ، میں کہاں ہوں؟ جاوید مرزا نے کہا، فکر نہ کرو، تم اپنوں میں ہو۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے، مگر آپ کون ہیں؟ میں جاوید مرزا ہوں، یہ میری بیٹی پروین ہے اور یہ ڈاکٹر عشرت۔ عمران نے گلا کھنکار کر کہا، اور میں ہوں
جاوید مرزا بولا، تم شہزادہ ستوجہ؟ ہائیں، آپ میرا نام کیسے جان گئے؟ میں نے تو یہاں اپنی اصلیت ابھی تک کسی پر ظاہر نہیں کی۔ جاوید مرزا نے عمران کا وزٹنگ کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا، میں ایسی بدمزاقی پسند تو نہیں کرتا، لیکن بامر مجبوری تمہاری تلاشی لینی پڑی تاکہ تمہارا اتا پتہ ملے تو تمہارے اہل خانہ کو خبر دی جائے۔ مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ تم سامنے پارک میں گر کر بے ہوش ہو گئے تھے، میرے بچے تمہیں گھر لے آئے۔ ہائے، میں بے ہوش ہو گیا تھا؟ کہیں میرا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ اوہ ہو، میری کار کہاں ہے؟ کار کا لفظ سن کر پروین چونکی۔ اس نے پہلی مرتبہ عمران کو شک بھری نگاہ سے دیکھا اور بولی، لیکن آپ تو پیدل تھے۔ مذاق نہ کیجیے محترمہ۔ نہیں، باخدا وہاں کوئی کار نہیں تھی۔ عمران پریشان ہو کر اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ جاوید مرزا نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ عمران بولا، معاملہ تو معلوم نہیں، میں اپنی کار میں سیر کرنے نکلا تھا، پتہ نہیں یہاں کیسے پہنچ گیا۔ جاوید مرزا کے حکم پر اس کے تمام ملازم گاڑی ڈھونڈنے نکل گئے۔ ان کے ساتھ شوکت، صفدر اور عرفان بھی گئے، مگر گاڑی ہوتی تو ملتی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب ناکام واپس آ گئے۔ جاوید مرزا بڑبڑایا، لگتا ہے سردار گڑھ بھوتوں کا مسکن بن گیا ہے، روز ایک انہونی ہو جاتی ہے۔ ویسے ستوجہ، تم ٹھہرے کہاں ہو؟ رائل ہوٹل میں، عمران نے جواب دیا۔ وہ اپنا لائحہ عمل متعین کر چکا تھا، جس کے تحت اسے جمیل کی کوٹھی کی بجائے رائل ہوٹل میں قیام کرنا تھا۔ جاوید مرزا نے پوچھا، سردار گڑھ کب آئے تھے؟ عمران نے جواب دیا، 2 روز ہو گئے۔ پھر اب اپنی کار کے لیے کیا کرو گے؟ صبر کروں گا۔ دفتن شوکت نے پوچھا، آپ کہاں کے شہزادے ہیں؟ عمران گردن اکڑا کر بولا، ہم پرنس آف ڈھمپ ہیں۔ ڈھمپ؟ یہ کیا بلا ہے؟ آپ ہماری ریاست کو بلا کہہ کر ہماری توہین کر رہے ہیں، عمران بگڑ کر بولا۔ جاوید مرزا نے اسے ڈانٹا، شوکت، تمہیں شاہی آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور اس بات کا بھی احساس کرنا چاہیے کہ انہیں کتنی مشکل سے ہوش آیا ہے۔ چچا جان، میں تو صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ ریاست کہاں واقع ہے۔ عمران نے بدستور بگڑے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کو چاہیے کہ ہماری ریاست کا نام نقشے میں ڈھونڈیں، نہ کہ ہماری توہین کریں۔ جاوید مرزا نے کہا، شوکت، میرے کمرے سے فوراً نکل جاؤ۔ پھر عمران سے مخاطب ہو کر بولا، تم کچھ خیال نہ کرنا، میرا یہ بھتیجا ذرا بد دماغ سا ہے۔ عمران شکر گزار ہونے کی بجائے تنتنا کر بولا، آپ بھی میری توہین کر رہے ہیں، نہ آپ نہ جناب، تم کہے چلے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں نواب جاوید مرزا ہوں، نواب زادہ نصرت مرزا کا جانشین۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ مجھے بھی، جاوید مرزا نے کہا اور ان لڑکے لڑکیوں کا عمران سے تعارف کروایا جو اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ نواب جاوید مرزا سے ہونے والی یہ ملاقات کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ عمران کی سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ تھی۔ پیر یاسین نائٹ کلب سے نکل کر عمران سیدھا اس سیرگاہ کی طرف اس لیے آیا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ سیرگاہ نواب جاوید مرزا کی کوٹھی کے مقابل واقع ہے اور اس کے خاندان کے بچے ہر روز یہاں ٹہلنے آتے ہیں۔ اس دوران ملازم چائے کی ٹرالی رکھ کر چلا گیا تھا۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے پروین بولی، مگر اب آپ کی کار کا کیا ہوگا؟ آپ یاد کرنے کی کوشش تو کیجئے کہ اسے کہاں چھوڑا تھا۔ پتہ نہیں میں نے اسے چھوڑا تھا یا اس نے مجھے چھوڑا تھا، عمران نے بے خیالی میں کہا۔ اچانک نواب جاوید مرزا بڑبڑایا، میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ عمران اٹھتے ہوئے بولا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ ارے میں نے آپ کو نہیں کہا، جاوید مرزا نے اسے شانوں سے پکڑ کے بٹھا دیا۔ میں تو شوکت کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ کیا آپ کو کچھ بو محسوس نہیں ہو رہی؟ ہاں، بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ کیسی بو ہے یہ؟ جاوید مرزا بولا، میرے بھتیجے شوکت کو سائنٹسٹ کہلانے کا شوق ہے، اس وقت بھی غالباً اپنی تجربہ گاہ میں بیٹھا جھک مار رہا ہوگا، اور یہ جو بدبو ہے نا کسی عجیب سی گیس کی، یہ اس کی تجربہ گاہ سے ہی آ رہی ہے۔ عمران نے حقارت سے کہا، خدا کی پناہ، یہ کس گیس کی بو ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھنگیوں کی فوج قریب سے گزر رہی ہے۔ کم سے کم شاہی خاندانوں کے بچوں کے لیے تو ایسے شوق مناسب معلوم نہیں ہوتے۔ جاوید مرزا نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے خیالات نہایت ہی عمدہ ہیں۔ پھر اپنی بیٹی کی طرف مڑ کر بولا، دیکھا پروین، میں نہ کہتا تھا کہ شاہی خاندانوں میں آج بھی ایسے نوجوان موجود ہیں جنہیں عمومی حرکتوں سے نفرت ہے۔ یہ سائنٹسٹ وائنٹسٹ ہونا ہمارے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگلی شام روشی عمران کی 2 سیٹر کار سمیت سردار گڑھ میں موجود تھی۔ عمران نے صبح اسے تار بھیجا تھا کہ فوراً پہنچے۔
اسے توقع تھی کہ روشی شام سے پہلے پہنچ جائے گی اور ایسا ہی ہوا۔ محکمہ سراغ رسانی کا ایک آدمی اسے چھوڑ گیا۔ رائل ہوٹل میں کمرے حاصل کرنے میں عمران کو دشواری نہیں ہوئی۔ ہوٹل کے رجسٹر میں اس نے اپنا نام شہزادہ ستوجہ لکھوایا اور روشی کو اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے الگ کمرہ دلوایا۔ رات کا کھانا انہوں نے ڈائننگ ہال میں کھایا۔ اس دوران عمران روشی کو وہاں کے حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ اچانک اس کی نظر شوکت اور عرفان پر پڑی، جو کچھ فاصلے پر بیٹھے ان دونوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ عمران نے حال دریافت کرنے کے انداز میں سر کو جنبش دی تو عرفان تیر کی طرح اپنی میز سے اٹھ کر چلا آیا، جبکہ شوکت وہیں بیٹھا رہا۔ تشریف رکھیے مسٹر پروان، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ جی میرا نام عرفان ہے، وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اوہ خیال نہ کیجیے گا، مجھے نام عموماً غلط یاد آتے ہیں، عمران نے شرمندگی ظاہر کی۔ عرفان ہنستے ہوئے بولا، یوں لگتا ہے آپ نے عرفان اور پروین کو گڈمٹ کر دیا۔ کہیے آپ کی گاڑی ملی؟ گاڑی؟ لا حول ولا قوت، گاڑی تو یہاں ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی تھی اور مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ میں گاڑی پر تھا۔ بہت خوب، عرفان نے غائب دماغی سے جواب دیا۔ اس کی نظریں روشی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جو اس وقت ایسے مؤدب انداز میں بیٹھی تھی جیسے سچ مچ کسی شہزادے کی پرائیویٹ سیکرٹری ہو۔ اچانک عمران روشی کی طرف مڑ کر انگریزی میں بولا، سیکرٹری میں ابھی کیا یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ سر آپ اس آدمی کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس نے 1 ایکڑ زمین میں 1.5 من شلجم اگائے تھے۔ ہاں یاد آ گیا، عمران اچھل کے کھڑا ہو گیا، پھر فوراً ہی بیٹھتے ہوئے بولا، مگر نہیں، وہ دوسرا آدمی تھا۔ ہاں تو عمران صاحب میں کیا بتا رہا تھا؟ جی میرا نام عرفان ہے۔ جی عرفان صاحب میں یہ بتا رہا تھا کہ شلجم کی کاشت کے لیے سردار گڑھ کی پہاڑیاں بے حد موزوں ہیں۔ عمران کی بے معنی باتوں سے بور ہو کر عرفان جلد ہی اٹھ گیا۔ وہ روشی کی وجہ سے وہاں کچھ دیر بیٹھے رہنا چاہتا تھا، لیکن اسے اندازہ ہوا کہ روشی اس احمق شہزادے کی موجودگی میں اس میں دلچسپی نہیں لے گی۔ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا رہا، روشی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ دوبارہ شوکت کے پاس جا بیٹھا اور عمران اور روشی ڈائننگ ہال سے اٹھ گئے۔ روشی کہنے لگی، عرفان کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا تمہیں بڑی ناگواری سے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے کہا، اسے چھوڑو اور کام کی بات سنو۔ کل تمہیں ایک حوالاتی سے ملنے جانا ہے۔ اس سے ملنے کے لیے خصوصی اجازت نامہ تمہیں کل صبح تک مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس سے کیوں ملنا ہے؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس پر جو الزام لگائے گئے ہیں ان میں کہاں تک حقیقت ہے۔ الزام کیا ہیں؟ چوری کا الزام ہے۔ اس کا جمیل کے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو فی الحال مجھے معلوم نہیں، بس یہ معلوم ہے کہ اس کا نام سلیم ہے۔ وہ کچھ عرصے پہلے تک شوکت کا لیب اسسٹنٹ تھا، اسی شوکت کا جو نیچے ڈائننگ ہال میں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ چند روز پہلے شوکت نے معمولی سی رقم خرد برد کرنے کا الزام لگا کر سلیم کو نوکری سے نکال دیا۔ اس وقت وہ اسی الزام کے تحت حوالات میں ہے۔ روشی نے کہا، بڑی عجیب بات ہے، بھلا معمولی سی رقم کے پیچھے اپنے پرانے ملازموں کو گرفتار کون کرواتا ہے؟ کیا نوکری سے نکال دینا ہی کافی نہیں تھا؟ عمران نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس کا اصلی جرم عائد کردہ الزام سے زیادہ سنگین ہو۔ اس شوکت کو سائنٹیفک تجربات کا شوق ہے، اس نے باقاعدہ ایک لیبارٹری بنا رکھی ہے۔ شوکت پروین کا چچا زاد ہے، ہو سکتا ہے خود بھی پروین کے امیدواروں میں سے ہو۔ اوہ اب میں سمجھی، تمہارا خیال ہے کہ جمیل کی بیماری کے پیچھے شوکت کا ہاتھ ہے، اور سلیم چونکہ اس کا لیب اسسٹنٹ تھا اس لیے اس کے جرم سے واقف ہو گیا ہوگا، تو شوکت نے اسے گرفتار کروا دیا۔ لیکن عمران اگر یہ بات ہے تو پھر سلیم مجھے حقیقت کیوں بتانے لگا؟ اوفو روشی، اتنی ذہین بننے کی کوشش نہ کرو کہ میں بور ہو جاؤں، بس میں جو کہہ رہا ہوں اس پہ عمل کرو۔ قیدی سلاخوں کی دوسری جانب موجود تھا، اس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی۔ پہلی نظر میں وہ ایک شریف آدمی نظر آتا تھا۔ روشی کو دیکھ کر وہ سلاخوں کے قریب آیا اور انگریزی میں بولا، آپ کون ہیں؟ روشی نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا، کیونکہ گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اسے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ہنسنے کا انداز چڑانے کا سا تھا، اس لیے سلیم کے چہرے پہ ناگواری سی چھلکی۔ آپ مجھ سے ملنے کیوں آئی ہیں؟ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں۔ روشی کو اب بھی کوئی بات نہ سوچی، اس نے پھر قہقہہ لگایا اور آوارہ عورتوں کی طرح لچکنے لگی۔ سلیم آہستہ سے بڑبڑایا، اب میں سمجھا تمہیں کس نے بھیجا ہے، لیکن تم مجھے غصہ نہیں دلا سکتی، قطعی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ باتیں بڑی عجیب تھیں۔ روشی ان جملوں کی نوعیت پہ غور کرتے وقت اداکاری کرنا بھول گئی اور ایک سیدھی سادی سی عورت نظر آنے لگی۔
وہ بھی روشی کو توجہ اور دلچسپی سے دیکھنے لگا، پھر بولا، تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ روشی کی ذہانت بیدار ہو گئی۔ وہ یہاں سلیم کے تاثرات کا جائزہ لینے آئی تھی، نہ کہ اپنے تاثرات کا اظہار کرنے۔ فوراً ہی سنبھل کے بولی، تم وہ آدمی تو معلوم نہیں ہوتے؟ کون آدمی؟ نوابزادہ شوکت کے لیب اسسٹنٹ۔ سلیم کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بولا، میں تم سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، تم جا سکتی ہو۔ روشی بولی، دیکھو اگر تم بے قصور ہو تو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ سلیم بولا، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، یہاں سے چلی جاؤ۔ لیکن سنو تو، روشی نے اصرار کیا۔ میں کہتا ہوں جاؤ یہاں سے، وہ چلایا۔